کچرے میں پڑی روٹیاں روز یہ کہتی ہیں کہ پیٹ بھر کر انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ جوانوں، یہ دنیا بھی عجیب جگہ ہے۔ 100 کلو اناج کا بورا جو اٹھا سکتا ہے وہ خرید نہیں سکتا، اور جو خرید سکتا ہے وہ اٹھا نہیں سکتا۔ جوانوں، آؤ میں تمہیں بنی اسرائیل کے ایک غریب شخص کی درد بھری کہانی سناتا ہوں، ایک سچا واقعہ سناتا ہوں۔ بنی اسرائیل کا ایک غریب شخص تھا جو اپنی بیوی کے ساتھ جنگل میں غربت اور افلاس کی زندگی گزار رہا تھا۔ غربت کی وجہ سے کھانے کو کچھ نہیں تھا، کھانے کو نہ تو روٹی تھی نہ تو پینے کے لیے صاف پانی تھا۔ اللہ اکبر، وہ درختوں کے پتے کھا کھا کر گزر بسر کرتے تھے، اور درختوں کے پتے کھا کر بھی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی شکر گزاری کیا کرتے تھے۔ ادھر کا حال یہ ہے کہ دن میں 3 مرتبہ کھانے کھائے جاتے ہیں، پیٹ کی پوجا کی جاتی ہے۔ 3 مرتبہ کھانے کے باوجود بھی ادھر ناشکری ہو رہی ہے، اور ادھر کا حال یہ ہے درختوں کے پتے کھا کر بھی شکر گزاری کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی بھی شکر گزاری ہو رہی ہے۔ ایک دن بیوی نے کہا، او میرے سرتاج، درختوں کے پتے کھا کھا کر تو میں بیزار ہو چکی ہوں۔ درختوں کے پتوں نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ اس گھاس بھوسے نے مجھے طرح طرح کی بیماریوں میں ڈال دیا ہے۔ شوہر نے کہا، اب کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ اس کا کوئی حل بھی تو بتاؤ نا۔ نیک دل بیوی نے کہا، میرے سرتاج، میں نے سنا ہے فلاں علاقے کا ایک نمبردار ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی دولت سے نوازا ہے، بڑے مال سے نوازا ہے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس مالدار کے دروازے پر، اس نمبردار کی چوکھٹ پر کوئی بھی سائل چلا جائے، کوئی بھی غریب چلا جائے تو وہ خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا، ضرور مدد کرتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تو اسی کے دروازے پر چلا جا، اللہ کے نام پہ خیرات مانگ، ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ عطا کر دے۔ اس غریب شخص نے کہا، او ملکہ، میری شریک حیات، میرے ملک میں اگر اس طرح کے آدمی داخل ہو جاتے جو مخلوق خدا پر رحم کرتے، ترس کھاتے، مخلوق خدا کی خدمت کرتے، تو یہ نوبت تو نہ آتی نا، پھر ہمارے اوپر اتنا برا وقت نہ آتا کہ ہم روٹی کی جگہ جب بھوک لگتی ہے تو درختوں کے پتے کھا کھا کر گزر بسر کرتے ہیں۔ میرے ملک میں اگر نیک دل لوگ رہتے، غریبوں کی مدد کرنے والے لوگ رہتے، اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنے والے لوگ رہتے، عشر دینے والے لوگ رہتے، پھر یہ نوبت نہ آتی، پھر ہمیں درختوں کے پتے کھا کر گزر بسر نہ کرنی پڑتی، ہم روزانہ گندم کی روٹی کھا کر ہی سوتے۔ بیوی نے ہاتھ جوڑ لی، اور میرے سرتاج، میری عرضی قبول کیجئے، میری عرضی رد مت کیجئے، خدا را آپ اس علاقے میں جائیں، اس امیر کے پاس جائیں، جا کر اللہ کے نام پہ سوال کریں، ہو سکتا ہے وہ آپ کی مدد کر دے۔ جب بیوی نے زیادہ تنگ کیا نا، شکوہ کیا کہ درختوں کے پتے کھا کھا کر میرا اندر کھوکھلا ہو چکا ہے، میں طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگی ہوں، اب مجھے روٹی کی اشد ضرورت ہے، اب مجھے صاف پانی کی اشد ضرورت ہے۔ جب بیوی نے بار بار اصرار کیا نا، تو شوہر نے کہا، اچھا بھلی ماس، تو صبر کر، مجھے رات گزارنے دے، صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی میں گھر سے نکل جاؤں گا، میں گھر سے امیر کی طرف نکل جاؤں گا۔ انہوں نے رات گزاری، اللہ اکبر، صبح ہوتے ہی، جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوا تو بیوی نے اپنے شوہر کو ڈھیروں دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ شوہر گھر سے نکل گیا، کہاں جا رہا ہے؟ فلاں علاقے کی طرف جا رہا ہے، مالدار کے پاس جانا چاہتا ہے، اللہ کے نام پر کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ یہاں سے روانہ ہو گیا، بھوک سے نڈھال یہ غریب شخص اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا، آخر کار اس مالدار کی چوکھٹ پر جا ہی پہنچا، اس نمبردار کے دروازے پر جا ہی پہنچا۔ ایک مربع زمین پر مشتمل اس کا گھر تھا، اتنا بڑا گھر تھا،
اب اس غریب شخص نے، بھوک سے نڈھال شخص نے، کمزور انسان نے جیسے ہی اس کے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو اچانک اس کی نظر اس مالدار کے کتوں پر پڑی۔ 8-10 کتے تھے جو ایک جگہ پر کچھ کھا رہے تھے۔ یہ غریب شخص کتوں کی طرف بڑھا، دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کتوں کے سامنے پکا ہوا گوشت بھی پڑا ہے اور ساتھ میں دودھ بھی پڑا ہے۔ ادھر سے امیروں کے کتے گوشت کھا رہے ہیں، امیروں کے کتے دودھ پی رہے ہیں، ادھر سے غریب کے بچے ٹھنڈے پانے کے لیے ترس رہے ہیں، صاف ستھرے پانے کے لیے ترس رہے ہیں، روٹی کی جگہ درختوں کے پتے کھا کھا کر گزر بسر کر رہے ہیں، اور ادھر سے مالدار کے کتے بھی گوشت کھا رہے ہیں، کتے بھی دودھ پی رہے ہیں۔ ہائے، یہ 3 دن کا بھوکا شخص، 3 دن کا مسافر شخص، اللہ اکبر، جیسے ہی اس نے کتوں کے سامنے گوشت کو دیکھا، پکے ہوئے گوشت کو اور دودھ کو دیکھا نا، جیسے ہی اس کی نظر گوشت پر پڑی تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ ایک دم اس نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر کتوں کی طرف دیکھا، عرض کی، او میرے مالک، تیرے ہاتھ میں عزت ہے اور تیرے ہی ہاتھ میں ذلت ہے۔